26 افراد جو پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس گیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور اس پر لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ان کو ڈی سیٹ کرا سکتے ہیں۔ اب میرا ارشاد بھٹی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں تھے، ملک احمد خان صاحب کے پاس اتنے اختیارات کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس میں دو دکھ ہیں۔ ایک دکھ ہے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، دوسرا دکھ یہ ہے کہ ملک احمد خان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، دھیمے مزاج کا آدمی ہے، لاجیکل گفتگو کرتا ہے، پولیٹیکل آدمی ہے، اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا بڑھ کے مارنا یا اس طرف جانا یا وہ اس سے دور ہے۔ اور مزے کی بات ہے یہ ملک احمد بھچر جب تقریر کر رہا تھا تو یہ سیم طرز عمل حکومتی اراکین نے ان کے ساتھ اپنایا تھا اور اس کا جواب انہوں نے دیا، حالانکہ دونوں سوال بھی وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے، لیکن اسمبلیوں میں ہوتا کیا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اسمبلیوں میں کرسیاں چلتی ہیں، اسمبلیوں میں ہاتھا پائی، نہیں پوری دنیا کی اسمبلی میں لوگ ہاتھا پائی کرتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں۔ آپ نے یعنی میں ملک احمد خان صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جرمانے کر دیے، آپ نے ان کو معطل کر دیا، آپ نے جو چیئرمین قائمہ کمیٹیاں وہ لے لی، آپ نے ان کے کہا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس لایا جائے گا، آ گیا یا لایا جائے گا وہ میں تو کہتا ہوں ان سے پاکستان کی شریعت واپس لیں، انہیں کہیں علیحدہ کسی تھر تھر میں کوارنٹائن کریں۔ ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ یہ اتنا بڑا انہوں نے جرم کر دیا ہے؟ یہ آپ تجویز مذاق میں دے رہے ہیں؟ نہیں سیریس دے رہا ہوں۔ وہ برما بھیج دیں، روہنگیا یا کسی بہاری کالونی میں بھیج دیں یا جہاں بھی کہیں بھیج دیں، یہ 26 اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے، ان سے شریعت واپس لیں، ان کے ID کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کریں کہ انہوں نے یہ کیا جرم کر دیا۔ ایشو یہ ہے کہ آپ بالکل ہاؤس میں اس اختیارات پہ جاتے نہیں ہوں، آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، اسپیکر باپ کی طرح ہوتا ہے، آپ نے ڈسپلن مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے غلط بات کی، غلط اشارے کیا، آپ نے بڑا اچھا کیا، ان کی معطل کر دی، ان کو جرمانے کر دیے، آپ ان کے ساتھ بٹھائیں کہ آئندہ اگر ہوا تو ہم یہ کریں گے۔ یہ تو کسی کو حق ہی نہیں ہے یار کہ آپ 26 اراکین کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ، کیوں؟ اور ویسے اختیارات ایسے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کوئی اختیارات 63(2) یا 63(A) کیا اختیارات اور کیا نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ایک سوچنا بھی یہ ہے، وہ مائنڈ سیٹ جو جمہوری چوگے پہن کے ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں نا، اندر سے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ بخاری صاحب کیا ہوگا؟ بڑا اسد بھائی آپ کے لیے تو آسان ہے، آپ بائی الیکشن کی تیاری کریں، دوبارہ الیکشن۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ میں ارشاد بھائی کی بات کو آگے بڑھا دوں کہ یار ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب پرائم منسٹر بینظیر بھٹو تھی اور فاروق احمد خان لغاری جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا، تو ایک خاتون مسلم لیگ کی اٹھی، جا کے انہوں نے ڈیورنگ اسپیچ نیشنل اسمبلی میں کر رہے تھے، چوڑیاں مار دی تھی اس کو، دوپٹہ بھی ڈی سیٹ نہیں ہوئی تھی، دوپٹہ بھی پہنکا، ٹھیک ہے، ڈی سیٹ نہیں ہوئی تھی۔ آپ مطلب پنشمنٹس دے رہے ہیں، کن کو دے رہے ہیں؟ پارلیمنٹیرینز کو دے رہے ہیں۔ میں اگر اس کو کانسٹیٹیوشن میں لے جاؤں تو کیا آپ ڈبل جوبٹیز پہ آ کے لے کر چلے گئے؟ یار ایسے نہیں ہے۔ آپ کو تو سب سے پہلے آپ خود جواب دیں، یو آر اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، یار آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، آپ تو خود آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر کو اسپیکر کی جگہ بٹھایا، خود نیچے آگے اسپیچ کر دی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میرے پاس تو اس کے علاوہ الفاظ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ آپ نے اسپیچ ایز اے ممبر کی، وہاں پر ایز اے اسپیکر تو نہیں کی آپ نے، لیکن اسپیکر کی جگہ اپنی جگہ آپ نے بٹھایا، ڈپٹی اسپیکر کو نیچے آئے، آگے اسپیچ کی۔ تو میرے جیسا آدمی تو یہی کہتا ہے نا پولیٹیکل ورکر کہ آپ نے تو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر دی، اور آپ کے جتنے یہ جو آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں یہ انڈر کوسچن ہے، یہ کروڑوں لوگوں کی ووٹوں کی بات ہے۔ سب سے طاقتور چیز اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے تو لوگوں کا رائٹ آف ووٹ ہے، جس کو پہلے بھی بھگدس بنا دیا، 8 تاریخ کو جو الیکشن جیتے 9 کو اٹھا کے پرے مار دی، اپنی مرضی کی حکومت بنا دی، اور اب آپ اس طرح کا ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی وہاں پر بی بی آ کے تقریر کر رہی ہے تو اس کے سامنے بولے گا بھی کوئی نہیں، اس کو کوشچن بھی کوئی نہیں کرے گا۔ یار نارمل یہ تو پروسیڈنگز ہیں، بجٹ کے فائلز پھاڑی جاتی ہیں، پیپرز پھاڑے جاتے ہیں، اور دنیا ساری اسمبلی میں ہوتا ہے، بڑی سیولائزڈ ملک جو ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل آپ نے برداشت ہی نہیں کرنی کرٹیسزم، آپ نے برداشت ہی نہیں کرنی تو چھوڑ دیں سیاست، گھر بیٹھ جائیں یار۔ بالکل صحیح، پولیٹکس کا تو یہ حسن ہے کہ آپ کو کرٹیسزم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بڑے اور امپورٹنٹ ایشو پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ فاٹا والا جو معاملہ ہے اس پہ دوبارہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ بعض گشت سنائی دے رہی ہے، ابھی آفیشیلی تو کوئی بات نہیں ہوئی لیکن بعض گشت ہے کہ اس کو وفاق کے زیر انتظام دوبارہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کا تو پہلے یہ موقف رہا ہے، آپ تو خلاف تھے کے پی صوبے کے میں مرجر کے فاٹا، تو آپ سپورٹ کریں گے اس
چیز؟ دیکھیے جو ہم سن رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی، یہ ہم سن رہے ہیں، باقی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سن یہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہ رہ گئی، ابھی وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ کرنا چاہتی ہے، جس میں آئینی عدالت، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہتے تھے، وہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ ہوا، اب وہ ریورس کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت ہو۔ یہ ہم سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ دوسری بات یہ ہم سن رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ پاٹھا کو واپس وفاق کے انڈر کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ایک ایکٹ پاس ہونا تھا، وہ اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے وہ رک گیا ہے، وہ لٹکا ہوا ہے۔ جب آپ پاٹھا کو، ایجنسیز کو وہ آئینی ترمیم جو آپ نے کیا ہے کہ یہ انضمام ہو خیبر پختونخوا میں، اس کو ریورس کریں گے تو یہ وفاق کے کنٹرول میں آئے گا، تو ڈائریکٹ وفاق کا کنٹرول ہوگا ان تمام معدنیات اور وسائل پر۔ جی یہ ہم سن رہے ہیں کہ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل دونوں نے اس کی طرف چوتھی میری بات سنیں آپ، پیپلز پارٹی اور عجیب بات کیا آپ، یہ بات اس وقت کے لیے جب حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان کی ہو، حکومت ان کی ہے نہیں، ان کی نہیں ہے، کس کی کہاں ہو؟ یہ تو کہتے ہیں ہائبرڈ نظام ہے، ہائبرڈ نظام۔ جو ہائبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ نظام پورا سسٹم طاقت کے تابع ہے، تو پھر حکومت کہاں چلی گئی، اسمبلیاں کہاں چلی گئی؟ تو اس لیے یہ ہائبرڈ نظام ہے۔ ہائبرڈ نظام کی آپ جتنی بھی اچھی تعریف کرے، اس کا تعریف نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ آپ حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے، اگر اس کے مقاصد 27ویں ترمیم کے مقاصد کیا ہوں گے، کن اہداف کے لیے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان بنیاد کے بنا پر پھر ایک سوال اٹھتا ہے، جب مرجر ہو رہا تھا جس نے مخالفت کی اس کو غدار کہا گیا، آج جو مرجر کو ریورس کیا جا رہا ہے انضمام کو، جو ہمیں غدار کہا جا رہا تھا، کیا وہ تو غدار نہیں ہے؟ صحیح ہے، اب محب وطن ہے، اب محب وطن ہے۔ چلیے، تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام، آج میں مولانا صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم کی ہم مزاحمت کریں گے۔